حدیث نمبر 20 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول تدرون من المؤمن قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال من امنہ المؤمنون على انفسهم واموالهم والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه رواہ احمد والطبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، پہلے ان کا تعارف دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یہ نام تو آپ کے سامنے آ گیا ہے، عبداللہ۔ حدیث نمبر 20 کے راوی جو ہیں عبداللہ بن عمر بن عمر بن العاص، العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص القرشی، القرشی یہ خاندان القرشی۔ سن 7 ہجری کو آپ اسلام قبول کیے اپنے والد سے پہلے۔ آپ کے والد جو ہے عمر بن العاص یہ بھی اسلام قبول کیے، لیکن بیٹا ابا سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بہت زیادہ عبادت گزار مانے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ عبادت گزار، نیک، متقی آدمی تھے، اور جو ہے بعد میں جو معاملات ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کثیر الروایہ یعنی المکثرین میں سے ہے، بہت زیادہ حدیث شریف روایت کرنے والے اور بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اور کیا کہتے ہیں، بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ یعنی میرے اصحاب میں اور میرے لوگوں میں جو جنگیں ہوئیں گے، تو پھر مولا علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ میں انہوں امیر معاویہ کے لشکر کی طرف سے تھے، حالانکہ وہ قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ نہ میں نے اس میں تلوار چلائی ہے، نہ میں اس میں بھالا مارا ہے، نہ تیر مارا ہے، وہ اس میں یعنی باضابطہ فائٹ نہیں کیے، لیکن کیونکہ تھے ان کے گروہ میں، اس لیے باقی زندگی اس جنگ کے بعد سے کب وہ لڑے نہیں، اور بولتے بھی تھے باضابطہ، اپنے ہی لوگ کو کہتے تھے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ وہ روایات سارے ہیں، شیخ الاسلام نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کر دیے ہیں، مشاجرات صحابہ پہ جو شیخ الاسلام کی کتاب آئی ہے اس میں بھی وہ باتیں مذکور ہے، دیگر یعنی ائمہ کرام نے کثرت سے لکھا ہے۔ وہ منع بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں زندگی کا باقی تقریباً تمام حصہ اس بات کی وجہ سے توبہ کرتے تھے، اور یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے کہ غلطی ہو گئی کہ مجھے اس گروہ میں نہیں رہنا چاہیے تھا، اور مجھے مولا علی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اس کو علامہ ابن عبد البر الاستیعاب وغیرہ میں بھی ذکر کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو بہت زیادہ نیک، متقی، اللہ والے، اور جہاں پر بھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی بھی غلطی مجھ سے ہو گئی تو زندگی کا بڑا بڑا حصہ آپ توبہ کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ بہت ہی نیک انسان تھے، اور آپ کی وفات 63 ہجری کو ہوئی۔ 63 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تدرون من المؤمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم جانتے ہو ایمان والا کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جیسا کہ میں کل یاد دلا رہا تھا آپ کو، اللہ ورسولہ اعلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جانتے ہو ایمان والا کون ہے، مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے۔ قال من امنہ المؤمنون علی انفسہم واموالہم، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا وہ ہے جس پہ باقی مومن اعتماد کرے، امانت محسوس کرے، جی سکون کیا کہتے اپنے مال کے مسئلے میں اور اپنی جان کے مسئلے میں اس پہ بھروسہ کرے، جس پر مومن بھروسہ کر سکے، محفوظ سمجھے کہ بھئی ان کے پاس مال رکھا دو تو محفوظ ہوتی، ان کے پاس ہماری جان محفوظ ہے، ہماری مال محفوظ ہے۔ جس کے اوپر لوگ اس طرح کا اپنے جان اور مال کے مسئلے میں جس پر اعتماد کرے، وہی شخص ایمان والا ہوتا ہے، وہی شخص ایمان والا ہوتا ہے۔ میں اب آپ کو یہاں پر یہ چیز یعنی دیکھیے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زور دے کر ان چیزوں کو بتا رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں مظاہر کو زور زیادہ ہو گیا، یعنی جو چیز دکھ کر آتی ہو، یعنی جبہ پہننا، داڑھی رکھنا اور عمامہ باندھنا، میں معاذ اللہ اس کا مخالف نہیں ہوں، میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں، میں خود جبہ پہنتا ہوں، میں خود داڑھی رکھتا ہوں، عمامہ باندھتا ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں، جی میں ان چیزوں کا بالکل قائل ہوں، لیکن یہ چیزیں وہ درجہ نہیں رکھتی ہے جو یہ چیزیں درجہ رکھتی ہے۔ اسلام میں اس کو پہلے کہا گیا ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ بھی سنت ہے،
یہ بھی سنت ہے، یہ اس پر آپ عمل کر لیں آپ کو ثواب ہوگا، لیکن اگر ترک کریں گے تو کوئی گناہ کبیرہ کے مسائل میں نہیں پڑ جائیں گے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ لوگ آپ کے اوپر اپنی جان کے مسئلے میں اعتماد نہیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کے مال کیا کہتے ہیں، کوئی میرے پاس مال لا کے رکھنے ڈر رہا ہے کہ بھئی ان کے پاس مال دیے تو ان تو کھا جاتا، ان تو لے کے بھاگ جاتا، اس پہ تو کوئی اعتماد ہی نہیں ہے صاحب، اس پہ اوپر نظر رکھو جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاملات میں پورے بگڑ گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جل سے جلوس اور جگنے کی راتیں اور دھوم سے مچا لیں جی، جاگنے کی راتیں خوب دھوم سے منا لیں، اور کیا کہتے ہیں دکھاؤ میں بڑے مسلمان ہو جائے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الٹا ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے۔ یہ چیز پر عمل کریں، ضرور کریں، لیکن اگر ترک بھی ہو جائے تب بھی مومن تو رہیں گے۔ لیکن اگر یہ چیز ہو جائے کہ لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے کام میں، ہمارے جاب میں، ہمارے ڈیوٹی میں، ہمارے مقام پر اگر ہم پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں جی، لوگ آج کل انا للہ یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم ورکر کو کام دینے پریشان ہو رہے لوگ کہ وہ نہیں نظر نہیں رکھے تو کام نہیں کرتے، ارے نہیں بھی وہ لوگ چراتے ہیں، کام صحیح نہیں کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں جی، اس طرح کا الزام مسلمانوں کی طرف آ رہا ہے، اور مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے نیک ہیں، متقی ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارے اعمال پورے اللہ کے عذاب لانے والے اعمال ہو گئے، ہم ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہم کو ایمان کی طرف پلٹ کر جانا چاہیے، ہم کو وہ کردار بنانا چاہیے کہ کوئی بھی ہم پر بھروسہ کرے کہ بھئی ان کے پاس تو ہماری جان و مال محفوظ رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں والمہاجر من ہجر السوء فاجتنبہ، اور مہاجر اس کو کہتے ہیں، مائگریشن کہتے ہیں نا، مائگریٹ۔ مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو برائی کو، گناہ کے کام کو چھوڑ دے تو بس چھوڑ دے، یعنی گناہ کا کام چھوڑ رہے ہیں پھر پکڑ رہے ہیں، غلط کام چھوڑ رہے ہیں پھر پکڑ رہے ہیں، نہیں، یہ اس کو مہاجر نہیں بولتے۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو گناہ کے کام کو چھوڑ دے تو بس چھوڑ دے، یہ ہجرت ہے، اور یہ ہجرت کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ اس حدیث شریف کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت فرمایا۔